ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. مولانا محمود مدنی کے بیان نے ایک بار پھر سے سوشل میڈیا سے لے کر سیاسی گلیاروں میں ہلچل پیدا کر دی ہے, کیونکہ اپنے بیان پر مولانا محمود مدنی اڑے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر سوشل میڈیا پیج جمعیت علماء ہند پر ایک بار پھر مسلمانوں سے بڑی اپیل کی ہے, جس کو لے کر پہلے ہی بوال مچا ہے. دراصل مدنی نے مسلمانوں کو جہاد کرنے, حلال کرنے اور غیر مسلمانوں کو سمجھانے کی اپیل کی ہے. ساتھ ہی سپریم کورٹ پر سوال بھی اٹھا دیا ہے. چلیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ مدنی کے اس بیان کے بعد اب انہوں نے سوشل میڈیا پر کیسے اپنے بیانوں کے چلتے بوال کھڑا کر دیا ہے, جس پر وہ ابھی بھی قائم ہے. سب سے پہلے سپریم کورٹ کو لے کر انہوں نے کیا کچھ کہا, چلیے جانتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ویڈیو ساجھا کرتے ہوئے لکھا گیا, کسی بھی سبھی سماج کے لیے نیائے اور انصاف سب سے بڑی آوشکتا ہے. سپریم کورٹ تبھی سپریم کہلانے کا حقدار ہے جب وہ سنویدھان کا پالن کرے. سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا. عدلیہ کا رویہ, حضرات گرامی قدر, کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے. عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا. ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے. ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد, طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں. اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے. یاد رکھیے, سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے, قانون کے حقوق کا خیال رکھے. اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تھوڑی تکلیف, اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے, تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. ہمیں تیار ہونا پڑے گا. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار, اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے, اپنی ہی بستی کے لوگ, اپنی ہی بستی میں ہم سے, اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو, کیا نام ہے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جہاد کو غلط طریقے سے پروسا جا رہا ہے. ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا گیا, جہاد ایک اسلامی کرتویہ ہے, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. سنیے مدنی نے آگے کہا کہ اس سمے دیش میں 10% لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے فیور میں ہیں, 30% ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, اور 60% ایسے لوگ ہیں جو خاموش ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ 60% خاموش لوگ ہیں ان سے بات کرے تو مایوس ہونے سے بچ سکے, کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے, کسی بھی قوم کے لیے, اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا. تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ, الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق,
مخالف لوگ 30% ہیں زیادہ سے زیادہ، اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60%۔ جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مائل ہو گئے، جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حلالہ کو لے کر اٹھے افواہوں پر بڑی بات کہی کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ اب لگاتار مدنی پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، حالانکہ مدنی اپنی باتوں پر قائم ہے۔ ان بیانوں پر اب آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔